کیا وہ جو اس میں کام کرنے والا اپنی ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ دیکھ سکتے ہیں؟ وہ خود نہیں دیکھ سکتے. تو جب وہ نہیں دیکھ سکتے تو میرے پاس یا ان کے پاس کیا رائٹ ہے کہ وہ آپ دوسروں کو دکھائیں؟ میں بم اپنے پارسل میں ڈال کے دے دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ جا کے اس کو فلاں کے گھر میں دے آؤ، تو آپ بغیر کھولے دے آؤ گے؟ 60s کی بات کر رہا ہوں، جب آپ کے ابا بھی ابھی نہیں پیدا ہوئے. میں ان بچوں کو کہتا ہوں کہ بیٹا تو سب کے سب لیکوڈ فارم میں تھے جب میں یونیفارم میں یہ کام کر چکا ہوا تھا. باقاعدہ ایک بچوں کے لیے ایک ایسا تحفہ تھا جو اس دور میں جس میں وہ کریٹ آج بھی لوگ دیکھتے ہیں اور پھر ہر سنڈے کو وہاں پرفارم کرتے ہیں وہ. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان رانا آفتاب آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ACN ڈیجیٹل نیٹ ورک. ناظرین، آج ہمارے ساتھ پاکستانی فلم انڈسٹری کی بڑی پرسنالٹی راشد محمود صاحب موجود ہیں، جن کا نام ان کا تعارف ہے. سو آئیے ان سے بات کرتے ہو، جانتے کیا ایکٹیویٹیز آج کل ان کے. السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں. سب سے پہلے تو سر آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. سر آج کل کیا ایکٹیویٹیز ہیں؟ آج کل میرا ایک سیریل میں کر چکا ہوں، اس کا عادل عسکری کا ایک سنگیتا کا کیا ہے. ایک میں یہ 2-3 دن میں بلگرامی صاحب ہیں ان کا اسلام آباد کرنے کے لیے جاؤں گا. سید نور صاحب کی یہ جو نئی فلم ہے للکارا سنگ ان لاہور، اس میں ہوں میں. اور دہلی گیٹ سٹینڈ بائی ہے میری فلم. ایک آدھ اور ہے تو ٹھیک ہے، چل رہا ہے سلسلہ. جو اس وقت ہماری پاکستانی فلم انڈسٹری کے حالات ہیں، ان کے بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے آپ کا؟ جب کوئی ایکٹ کیے بغیر میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میری مرضی کا ریئیکٹ ہو جائے گا تو وہ نہیں ہوتا. جی سر. مجھے پہلے ایکٹ جو ہے اس سے مجھے ریئیکٹ کی توقع رکھنی چاہیے. تو اس کی بربادی ہم نے خود کی ہے. سکرپٹ ہے نہیں ہے، بغیر بیہودگیاں فلموں میں بھی ڈراموں میں بھی. وہی میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. آج کے دور میں ڈرامہ انڈسٹری کی نسبت دیکھا جائے فلم انڈسٹری لاہور میں خاص کر ختم ہوتی جا رہی ہے. اس کا کیا ریزن ہے؟ ریزن ہے کہ ہم نے ایکٹ ہی نہیں کیا. خواب دیکھیں کہ اکنامیکل انسینٹیو کے لیے ہم کچھ بھی کرنے کو تیار ہو گئے. جو ہم فلم بناتے ہیں، یہ جو ڈرامے ہمارے تھیٹروں میں ہوتے ہیں، کیا وہ جو اس میں کام کرنے والا اپنی ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ دیکھ سکتے ہیں؟ وہ خود نہیں دیکھ سکتے. تو جب وہ نہیں دیکھ سکتے تو میرے پاس یا ان کے پاس کیا رائٹ ہے کہ وہ آپ دوسروں کو دکھائیں؟ ان کو پکڑنے والا پوچھنے والا کوئی نہیں تھا. کیسے یہ فحاشیاں چلتی رہی؟ وہ جو ایک مافیا جو ہے نا ہمارا ہر شعبے میں ہے، جائز کام ہے اس کے لیے بھی ہمیں رشوت دینی ہے تو ناجائز کے لیے تو دینی پڑتی. جب آپ کا ایکٹ پازیٹیو نہیں ہوگا، حضرت آدم کو جب جنت سے زمین پہ اتارا گیا تو کیوں؟ جنت کیا ہے اس کو آئین کہہ لے. آج کل آئین کا بہت شور ہے نا، تو اس کے قواعد و ضوابط جو اس کو بھی ہم آئین کا ایک نام دے لیں. تو وہاں ایک شک تھی جس کو نہیں چھیڑنا تھا، تو حضرت اعظم نے اس کو. آپ کی بات بالکل بجائے، لیکن جب ہم پروڈکشن ہاؤسز سے بات کرتے ہیں، پروڈیوسر سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو ہماری عوام ہے، نیو کمرز ہے، جو نیو جنریشن ہے، وہ یہی کچھ دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے اس کو سامنے رکھتے ہو ہم اس طرح کے سیریلز بناتے ہیں، اس طرح کے ڈراماز. ارے ایسی کی تہذیب غلط بکواس کرتے، جھوٹ بولتے ہو آپ. اس سب کانٹیننٹ میں ڈرامہ ایجاد ہم نے کیا تھا. پاکستان ٹیلی ویژن آپ نے قسم پوری عمر دے دی. ہم نے ایجاد کیا تھا. یہ سارے وہ مافیا جو صرف اور صرف اکنامیکل انسینٹیو کے لیے بھاگتا، یہ سب خرابیاں ان کی. نان پروفیشنل لوگ آ گئے اس میں، وہ جن کا شعبے سے تعلق نہیں ہے. وہ پیسہ ہے کہ یہاں بڑے پیسے میں پروڈکشن ہاؤسز بھی بس ایسے ہی وہ بن گئے. ان کا بک بھی جاتا ہے، چل بھی جاتا ہے. تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے. سر کی بات بالکل بجائے، جو نیو کمرز آ رہے ہیں آپ کی فلم میں، آپ خود کئیوں کو ٹیچ کرتے ہیں، تو آپ ان میں کیا چیز دیکھتے ہیں؟ ان میں تیزی بڑی ہے، جلدی کہ میں پتہ نہیں. ارے پہلے بیٹا اپنے اندر اپنی سکل ڈسکور کرو، اپنے اندر دیکھو سکل کہ میں یہ جو کرنے کا ارادہ لے کے نکلا ہوا، یہ میرے کانٹینٹس میں رب نے یہ رکھی ہوئی ایستھیٹک ہے مجھ میں، جمالیتی حص ہے مجھ میں. جس میں ایستھیٹکس رب نے نہیں رکھی ہوئی اس سے اسٹیون اسپیلبرگ مجھے کچھ نکال کے دکھا دے. یہ کچھ کانٹینٹس میں اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اس کی دین ہوتی ہے. پھر آپ اس کو وقت کے ساتھ ساتھ اس کو فنش کرتے چلے جاتے اور ایک مقام پہ چلے جاتے. صحیح ہے سر. یہ میرا پرسنل سوال، لاہور میں ہر جگہ ہر ایونٹ پہ آپ ماشاءاللہ سے بہت ایکٹیو نظر آتے ہیں، ہر ایونٹ میں آپ ہوتے ہیں، اس کی کیا خاص بات؟ اس میں اپنے بچوں کو حقیقت پسند بنانا چاہ رہا ہوں، لیکن اب بھی خواب دیکھنے پہ دنیا میں کوئی پابندی نہیں. آنکھیں کھلیں گی تو پتہ لگتا ہے. خواب بھی اتنا دیکھو جس کی تعبیر آپ خود کر سکو. تو میں تو موٹیویٹ کرتا ہوں ان بچوں کو جو ہو جاتے ہیں
وہ ان کی زندگی کا ایک پیٹرن جو ہے وہ ہو جاتا ہے. آپ نے زیادہ تر فلم انڈسٹری میں نیگیٹو کردار ہی میں نے کیوں کیا؟ ٹیلی ویژن پہ بیٹا اس پہ فلموں سے بھی زیادہ نیگیٹو کیا، لیکن اس ملک میں لیکن ایک لمٹ میں رہتے ہوئے. وہ ایسے نہیں تھے جس سے لوگ سبق سیکھتے تھے، بےہودگیاں فحاشی نہیں ہوتی تھی اس میں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نیگیٹو کے ساتھ ساتھ اس ملک میں سبحانی و یونس اور محمد قوی خان کے بعد تیسرا فرد میں ہوں جس نے مرزا غالب کا رول کیا. اور پی ٹی وی اسی پہ بات ہے مرزا غالب کا ایک شعر ہو جائے. کچھ تو کہیے کہ لوگ کہتے ہیں آج غالب غزل سرا نہ ہوا. آپ نے ماشاءاللہ سے، آپ ہمارے سینئر ہیں، ہم نے آپ سے خود بہت سیکھا ہے. ہم اپنے بڑوں سے آپ کی باتیں سنتے تھے. آپ نے اتنا اپنی ایج دی ہے، اپنی عمر دے دی ہے اس انڈسٹری کو. آپ کا سب سے فیوریٹ کردار کون سا رہا؟ میرے سارے بیٹا، میں نے سب سے پہلے میں اپنے کام کا خود مزہ لیتا ہوں. جو مجھے نہیں آئے گا تو دوسروں کو کیسے آئے گا؟ ابھی میں بیٹا گروم تربیت لے کے آیا ہوں. مجھے لفظوں کی حرمت سے آشنائی، لفظوں کا ہنر سیکھا ہے میں نے. میرا آغاز ریڈیو سے سیکھا. میں نے صوفی تبسم صاحب کے دور میں آیا تھا. کس سن میں آغاز کیا تھا آپ نے اپنے یہ آپ کی پیدائش، آپ کے ابا کی پیدائش سے بھی پہلے کی بات ہے. میں یہ 60s کی بات کر رہا ہوں، جب آپ کے ابا بھی ابھی نہیں پیدا ہوئے تھے. بلکہ بڑا بےہودہ سا جملہ مجھے بعض دفعہ یہ سوال ہوتا ہے تو میں ان بچوں کو کہتا ہوں کہ بیٹا، پہلے کیا ہمارے سینئر اپنے بڑوں سے آگے بات میں ان بچوں کو کہتا ہوں کہ بیٹا تو سب کے سب لیکوڈ فارم میں تھے جب میں یونیفارم میں یہ کام کر چکا ہوا تھا. تو اس ایک لمبی پارٹیسپیشن ہے بیٹا. آپ نے ماشاءاللہ سے بڑے کرداروں کے ساتھ کام کیا ہوا. آپ کی نظر میں، بلکہ جس طرح آپ کے سارے کردار ہی فیوریٹ ہیں، جو آپ کے ساتھ کردار ادا کر کے گئے ہیں، کام کر کے گئے ہیں، ان کا ایک بتا دیں جو بہترین ہے. سارے ہی اچھے. جو اچھا پرفارمر وہ میرا پسندیدہ کسی ایک کا نام نہیں. میں تو کوڑوں کے ساتھ بھی کام کرتا ہوں. میں تو اپنے کیے کا ذمہ دار ہوں نا. تو لیکن وہ جب میرے ساتھ وہ کرتے ہیں تو تھوڑا سا محتاط ہو کے کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. تو اسی طرح زندگی تو وہ سارے میرے جو اچھا پرفارمر میں اسے لائک کرتا ہوں. کسی بھی لینگویج کا ہے، کسی بھی زبان کا، کسی بھی خطے کا. اچھا محترم، آپ کے ساتھ کچھ عرصہ پہلے ایک فراڈ ہوا تھا، اس کے بارے میں بتائیے گا تھوڑا سا. وہ فراڈ ہوتے رہتے ہیں. وہ یہ جو کمپنیاں نہیں ہیں، یہ آن لائن والی ہیں. میں نے ایک اپنے بچے کے لیے ڈرون منگوایا میں نے. تو کاشف صاحب وہ آ گیا، کئی ہزار روپے بھرے میں نے اس کے. تو لیپرڈ جو ہماری یہ کوریئر ہے نا، ان کے ذریعے وہ میرے پاس آیا. جب میں نے اسے کھولا تو اس میں 3-4 ڈبوں کے بعد ایک چھوٹا سا ڈبہ نکلا. اور یہ جو انارکلی میں فٹ پاتھ پہ نہیں پرفیوم لے کے بیٹھے ہوئے گھر بنا کے وہ نکلا. مجھے بڑی آگ لگی. میں نے شور مچایا، کلپ ڈالا. ہاں بڑی زبردست. ادھر سے وہ جو کوریئر تھے ان کے، ادھر سے کراچی سے ان کے ایک شیخ صاحب تھے. پہلے تو انہوں نے مجھ سے واقف کیا. آپ سے میری ملاقات احمد شاہ صاحب کے ادھر آرٹس کونسل میں ہوئی تھی. تو میں نے کہا بھائی تو پھر یہ میرے ساتھ بھی اگر آپ یہ کہنے لگے جی اصل میں ہمارا کام جو ہوتا ہے یہ پارسل دوسرے تک پہنچانا ہوتا ہے. میں کہا میں بم اپنے پارسل میں ڈال کے دے دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ جا کے اس کو فلاں کے گھر میں دے آؤ. تو آپ بغیر کھولے دے آؤ گے؟ کہ نہیں جی وہ. تو میں نے کہا نو، یہ تو کوئی لاجک نہیں. کہ نہیں آپ ایزی رہیں، ہم اس کو بلاک کر رہے ہیں. رات 10:30 بجے میرے گھر ان کا لاہور کا جو ہیڈ تھا وہ آ کے سارے جو میرے پیسے تھے وہ مجھے دے کے ایکسکیوز کر کے گیا. تو آپ اپنے حق کے لیے کھڑے بھی تو ہو نا. جب میں یہی بات جیسے بھی آپ نے کل ہمراہ آرٹ کونسل میں بھی آپ ماشاءاللہ کافی کردار ادا کرتے ہیں. ابھی بھی ایک ڈرامہ چل رہا ہے وہ ہمون جادوگر کا، اینک والا جن. ان کے بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ اینک والا جن سے ہم چھوٹے ہوتے بڑے متاثر ہوئے. وہ اینک والا جن میں بیٹا میں بھی تھا. میں نے اس میں سر کٹا انسان ایک رول ہوا کرتا تھا. میں نے بچوں کے بہت سارے پروجیکٹ کیے. تو اینک والا جن ایک باقاعدہ ایک بچوں کے لیے ایک ایسا تحفہ تھا جو اس دور میں جس میں وہ کریٹ آج بھی لوگ دیکھتے ہیں. اور پھر ہر سنڈے کو وہاں پرفارم کرتے ہیں. وہ حسیب ہے. میں بڑی اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ برس سے وہ ٹارگٹ لے کے تو وہ نکلا ہوا اور کر رہا ہے. آپ لاسٹ میں پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. ہمارے بھی سینئر ہیں، ہمارے بڑوں کے بھی سینئر ہیں. لاسٹ میں آج جس طرح کے اس وقت انوائرمنٹ ہے، کچھ سجیشن کرنا چاہیں گے یا کہ پیغام دینا چاہیں گے؟ میری گزارش صرف یہ ہے کہ اپنی زمین سے جڑ کے رہیے. اپنی رہتل، اپنے کلچر، اپنی اقدار، اپنے ریلیجن اور اپنے یہ شناخت ہے ہماری. آپ کی اسکل دنیا بھر میں ڈگریاں لے کے آؤ. ان ڈگریوں کو جب لے لیں آپ تو اس کو اپنے ملک کے لیے استعمال کریں. یہاں اس کا آپ کا
उससे रब भी राज़ी होगा और आपकी दुनिया भी राज़ी होगी। ठीक है सर, इसी के साथ अपने मेज़बान राना आफ्ताब को दे इजाज़त और देखते रहिए ACN डिजिटल नेटवर्क पाकिस्तान पाइंदाबाद।